غور کرو، تم کبھی سوچا تم نے اس بات کے بارے میں؟ آج ہم اپنے حال دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں، اپنی عقل دیکھیں۔ آج ہم اپنی عقل پر افسوس کریں، خوشی بنائیں، اپنی زندگی پر ہنسیں یا روئیں۔ ہمیں خوشی میں بھی خوشی نہیں ہے، خوشی میں بھی خوشی نہیں بنا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنی عقل کا استعمال کہاں کیا ہے؟ جہاں ہمیں کامیابی ملنی تھی وہاں نہیں کیا، جہاں ناکامی ملنی تھی وہاں ہم نے عقل کا استعمال کیا، عقل سے سوچا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، میں نے تمہیں مال دیا، کہاں خرچ کیا؟ آج ہم اپنی شادیاں دیکھیں، آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، آج ہم اپنے حال دیکھیں۔ اللہ نے مال دیا، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں خوب مال دے، خوب مال دے، لیکن رزق حلال دے، حرام نہ ہو، حلال دے۔ حلال کماؤ اور حلالی جگہ لگاؤ تاکہ کل یہ پکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، آج ہم اپنی عقلوں کو دیکھیں۔ آج ہمارے گھر میں فنکشن ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کس عقل کا استعمال کرتے ہیں؟ ایک انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے ایک انسان ساری زندگی وقت گزارتا ہے، تب عزت کماتا ہے، اور 1 منٹ لگتی ہے عزت کی دھجی اڑنے میں۔ بہنوں نے بھائی کے سامنے عزت بنائی، بھائیوں نے بہنوں کے سامنے عزت بنائی، ماں باپ نے اولاد کے سامنے عزت بنائی، اولاد نے ماں باپ کے سامنے عزت بنائی۔ ایک باپ نے پوری بستی میں عزت بنائی، لوگوں میں اپنی عزت بنائی، لیکن اس وقت جس وقت اس کا سر فخر سے اوپر اٹھنا تھا، شرم سے نیچے جھک جاتا ہے، شرم سے نیچے ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ ہم خوشی خوشی میں ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں رسوائی ہوتی ہے، پھر غم ہوتا ہے، پھر ذلت ہوتی ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کچھ ایمان باقی ہے دل میں، اگر شرمدار ہیں، عزت دار ہیں، تو ہی اس بات کے بارے میں سوچیں گے۔ نہ تو خوب عیاشیاں ہو رہی ہیں، خوب نافرمانیاں ہو رہی ہیں، خوب بے حیائی میں زندگی گزر رہی ہیں، کوئی غور نہیں کرتا ہے، کوئی غور نہیں کرتا ہے۔ مت کرو غور، مت کرو۔ کس کا بگاڑ لوگے بتاؤ؟ کسی کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ارے اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے ہی نقصان کرے گا۔ ایک انسان اگر چھت پہ سے کودتا ہے، ایک انسان غلط قدم اٹھاتا ہے، ایک انسان خطروں سے لڑتا ہے، اب مجھے بتاؤ یہ جو انسان ہے جو کود رہا ہے، جو خطروں سے لڑ رہا ہے، یا یہ عجیب و غریب کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں جو ڈال رہے ہیں، کسی اور کا نقصان کریں گے اس میں اپنا نقصان کریں گے؟ بتاؤ کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ کودنے والا اگر چوٹ پہنچائے گا تو اپنا آپ کو ہی پہنچائے گا، کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گی۔ خطروں سے لڑنے والا جو خطرے میں ہے، اگر اسے نقصان پہنچے گا تو خود کو ہی پہنچے گا، کسی اور کو نہیں پہنچے گا۔ خطروں سے لڑنے والا اگر اسے نقصان پہنچے گا تو اسے ہی پہنچے گا، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا، اسے ہی پہنچے گا۔ اب ذرا غور کریں، ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں ہم سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ نے ہمیں خوشی کا دن دیا، خوشی کا وقت دکھایا، لیکن ہم نے کیا کیا اس میں؟ اپنے آپ کو ذلیل، اپنے آپ کو ذلت کے سہرے پہنا دیے جان بوجھ کر، اور رب کو ناراض کر دیا جان بوجھ کر۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ نکاح کیا جائے گا، نیک زندگی گزاری جائے گی، ایمان میں پورے داخل ہو رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ عیاشیاں، بے حیائیاں۔ جن اولاد نے اپنی عزت بھائیوں کے سامنے بنائی تھی، جن بہنوں نے، انہوں نے دھجیاں اڑا دی۔ جن بھائیوں نے بہنوں کے سامنے بنائی تھی، دھجیاں اڑا دی۔ ماں باپ نے پورے شہر میں، گاؤں میں، لوگوں میں اپنی عزت بنائی، دھجیاں اڑا دی۔ کیوں اڑا دی؟ کیوں اڑا دی؟ اسلام میں ناچ گانا کون سا جائز ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ نے پرمیشن دے دی ہے؟ بتاؤ کیا سوچتے ہو؟ پرمیشن دے دی ہے؟ ہم نے یہ خوشی کا دن دیکھا زندگی میں، سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کو ناراض، اللہ کی ناشکری۔ اللہ نے خوشی کا دن دکھایا، اللہ نے اس دن تک پہنچایا، یہ دن زندگی میں دیا، لیکن ہم نے پوری رات عیاشیاں کری، پوری رات ناچ گانے کرے، پوری رات گانے کے لے پر ہمارے بدن ناچے، پوری رات ہمارے بدن گانوں کے لے پر مٹکے، پوری رات ہمارے اپنوں کے بدن گانوں کے لے پر جھومے، ہاں گانوں کے لے پر ناچے۔ کیا کیا ہم نے؟ یہ اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، اپنے ایمان کو سے دنیا سے کر دیے۔
اللہ کو ناراض کر لیا، عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ کیا کر لیا ہم نے؟ سوچو، بھلے یہ بھی کوئی عقل تھی؟ پوری رات ہمارے اپنوں کے بدن گانوں کی لے پر ناچے، حرام کاموں میں جھومے، رب کو ناراض کیا، رب کی نافرمانیاں کی، اور سارے خوش ہیں، ماں باپ بھی، اولاد بھی، بھائی بہن بھی، سارے خوش ہیں، جیسے فخر سے سر اونچا کر دیا ہو۔ کل اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اپنے رب کے سامنے کن اعمالوں کو لے کر کھڑے ہوگے؟ بتاؤ، زندگیوں کا کیا جواب دو گے؟ اپنے نبی کو کتنا رسوا کرو گے، کتنا دکھ پہنچاؤ گے؟ بتاؤ، کل اپنے نبی کے سامنے کس طرح آؤ گے؟ کس طرح آؤ گے؟ آج ان کو اتنا ناراض کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنا روئے کہ میری امت، میری امت، میری امت۔ امت کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے امت؟ جس امت کے لیے آپ کا خون بہایا گیا، نبی کا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو دکھ پہنچایا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو ڈرایا گیا، وہ امت کیا کر رہی ہے؟ نبی کو بھلا کر گانوں کے لے پر ناچ رہی ہے۔ گھر کو کیا بنا لیا ہے؟ دیکھو، یہ رہنے کی جگہ تھی، یہاں عبادت کی جاتی تھی، اللہ کو یاد کیا جاتا تھا، آج اللہ کو بھلا کر نافرمانی کی جا رہی ہے۔ آج ماں باپ کی عزتیں اڑا دیں، بھائیوں کی عزتیں اڑا دی، بہنوں کی عزت اڑا دی، گھر کی عزت اڑا دی۔ یاد رکھنا، یاد، آج جو تم گانوں کے لے پر جھومتے ہو، ناچتے ہو، مٹکتے ہو، ان بدنوں کو ہلاتے ہو، کل بہت سخت عذاب ہونے والا ہے، بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ سوچتے ہیں ایک ہی دن تو آتا ہے زندگی میں میرے بھائی، موت ایک ہی بار آئے گی، موت ایک ہی بار آئے گی، اعمال کا حساب ایک ہی بار ہوگا، یاد رکھنا، ایک ہی بار ہوگا۔ آج ہم نے مذاق سمجھا، ہلکے میں لیا اس زندگی کو نہیں سمجھایا۔ آج ہم نے اپنے گھر کو گھر بنایا، مجرا بنایا۔ دیکھو تو صحیح، یہ تو ناچ گانوں کا کام غیروں کا تھا، غیروں کے طریقے تھے۔ آج ہم ناچ گانوں میں دیکھو مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ کتنا مال خرچ کرتے ہیں؟ جب گھروں میں شادیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم میرج ہوم کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، سجاوٹ میں پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہم ہر اس کام کو کرتے ہیں جو ہمیں خوشی پہنچاتا ہے۔ جب نکاح کیا جاتا ہے تو 1500 روپے پہ لڑائی ہوتی ہے، 1500 روپے پہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے عالموں کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔ ایسا ذلیل کرتے ہیں، ایسی باتیں بناتے ہیں جیسے ساری پراپرٹیز، ساری جائیداد ان کا نام کر دی ہو۔ ارے میرے بھائیو، جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے، اللہ کے گھر میں دینے کی بات آتی ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، ایک ایک روپے کا حساب لگاتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے، عیاشیوں کی بات آئے، ناچ گانوں کی بات آئے، تو بتاؤ ہم کبھی سوچتے ہیں؟ ایک ڈی جے کے 2 ڈی جے لگاتے ہیں، ایک ناچنے والے کے 4 ناچنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی بہنوں کی عزت بنائی، اپنی بہنوں کو ذلیل نہ ہونے دیا لوگوں کے سامنے، لیکن اس خوشی کے ماحول پہ اپنے گھر والوں کو ہم نے مجرے والا بنا دیا، ہم نے اپنے گھر والوں کو ناچنے والا بنا دیا۔ یہ کام کن کے تھے؟ یہ تو غیر کیا کرتے تھے۔ جو سب سے بدکار کام تھا وہ تم نے اپنوں سے کرایا۔ ماں بھی ناچی، بہنیں بھی ناچیں۔ ہائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے اپنے آپ کو کس ہلاکت میں گیر لیا؟ لوگوں کے سامنے ہم نے اپنے جسم کی نمائش کری، لوگوں کے سامنے ہم نے ناچ کے دکھایا، لوگوں کے سامنے ہم ناچے۔ اللہ دیکھ رہا ہوگا تو کتنا ناراض ہو رہا ہوگا، ذرا سوچو۔ نبی نے اس دین کی خاطر اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی۔ جب وہ ہماری کرتوت دیکھیں گے، جب وہ ہمارے حال دیکھیں گے، کس منہ سے جواب دیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیسی کیسی قربانی دی اس دین کی خاطر، آپ کو خبر ہے؟ کسی کے باپ چھوڑ کر چلے گئے، کسی کی ماں نے چھوڑ دیا، کسی کو بچے چھوڑنے پڑ گئے، یتیم ہو گئے۔ کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، میرے اور تمہارے پاس تک دین پہنچانے کی خاطر، اس دین کی خاطر یتیم ہو گئے، کھو دیا، گھر مکان کھو دیے، ہاں اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ میری اور تمہاری خاطر کل ان کو کیا جواب دو گے؟ کل کسی صحابی کی اولاد نے، صحابی کے بچوں نے، کسی نے بھی ایک نے گریوان پکڑ لیا، ہمارے ماں باپ دین کی خاطر یہ سب کر آئے، تم نے کیا کیا؟ اتنا کچھ کر آئے ہمارے اپنے، ہم نے اتنی قربانی، تم کیا کر آئے ہو؟ کیا قربانی دے کر آئے ہو؟ آج ہم ایمان والے، نام کے ایمان والے ہیں۔ آج ہم نے شادیوں کے نام پر، شادی کے موقع پر اپنے گھروں کو طوائف خانے بنا لیے، کوٹھے بنا لیے، ناچنے والی جگہ بنا لی، بے حیائیوں کی جگہ بنا لی۔ غیر بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، نوچ گانا دیکھتے ہیں اور تالیاں بھی بجاتے ہیں، دیکھتے بھی خوش بھی ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کتنا اچھا ناچ کر آئے، کتنا اچھا ناچیں۔
اور غیروں کی جگہوں پر بھی ناچتے ہیں پھر جا کے۔ اس جسم کی نمائش نہ کرو، انہیں گانوں کی لے پر نہ جھماؤ۔ بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے میرے بھائیو، بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ ان دھوکوں سے نکلو، ان آنکھوں کو کھولو۔ کل کیا ہوگا جب اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا، جب اللہ دیکھنا پسند نہ کرے گا ہمارے ان بے حیائیوں کی وجہ سے۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، اپنے گھر کی عزت کو نیلام کر دیا، اپنے گھر کی عزت کو اڑا دیا۔ ناچ کر تم نے خوش ظاہر نہیں کیا، رب کی نافرمانی کی، رب کو ناراض کیا۔ پھر کہتے کہ اولاد بڑی نافرمان بن رہی ہے، پھر کہتے ہیں زندگی میں بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیو ہماری کرتوت دیکھو، ہمارے گناہوں کی نحست ہمارے گھر پر نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہو، جہاں پر گانے بجائے جاتے ہوں، جہاں پر رب کی نافرمانی کی جاتی ہو، وہاں رکنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ کیوں حکم نہیں ہے؟ وہاں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور آج ہم اپنے ہی گھروں میں خود کے پیسے خرچ کر خود ہی ناچتے ہیں لوگوں کے سامنے، غیروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ کو بھلا دیا؟ کیا قبر کا عذاب کو بھول گئے؟ کیا اپنے رب کی ناراضگی کو بھول گئے؟ کیا جنت اور جہنم کا یقین ختم ہو گیا ہے؟ بتاؤ، کیا موت تمہیں نہیں آئے گی؟ ذرا تصور کرو، سوچو ذرا، جس حال میں ہم جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے، رب کو ناراض کر رہے تھے، مٹک رہے تھے، اس حال میں موت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اس حال میں یہ جھٹکا لگ جاتا، موت کا جھٹکا، تو کیا ہوتا؟ ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر، جب انسان بے حیائی کے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایمان والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکم پورے کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے۔ جب بندہ حرام کام کرتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں، ان برائیوں سے روکیں اپنے آپ کو۔ میرے بھائیو بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ غور کرو اس بات کے بارے میں۔ جن لوگوں کو تم خوش کرنے کے لیے ناچ رہے ہو نا، جن لوگوں کے سامنے تم خوشی ظاہر کر رہے ہو، ناچ کر دکھا رہے ہو، یہی لوگ تمہاری برائی کریں گے۔ ویسے تو عزت دار بنتے ہیں، سمجھدار بنتے ہیں، ان کے بھائی ایسے ہیں، ان کے ماں باپ ایسے ہیں، بہنیں ایسی ہیں، اور دیکھو گھر میں کیا ہو رہا ہے، مجرا بنا رکھا ہے گھر کو۔ گھر کے حال دیکھو کیا حال کر رکھا ہے، سب ناچ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، بھائی بھی نہیں روکتا ہے، بھائی کی بھی غیرت ختم ہو گئی، ماں باپ بھی نہ روکتے، ماں باپ کی بھی غیرت مر چکی ہے، اور بہنیں بھی کیا کریں، بہنوں نے بھی جب سب کی غیرت کو مرتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی غیرت کا گلا گھونٹ دیا، انہوں نے بھی اپنی عزت کو پیروں کے نیچے مسل دیا، انہوں نے بھی اپنے ایمان کے سودے دنیا سے کر لیے۔ جب ماں باپ گمراہی کی طرف دوڑے، اولاد بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ بڑوں کو ہی تو روکنا ہوتا ہے، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں اللہ جن کو عقل دے دیتا ہے، لیکن میرے بھائیو زندگی کا حساب تو سب سے اپنا اپنا ہونا ہے۔ میں بچوں گا تو اللہ مجھے بچائے گا، تم بچو گے تو تمہیں بچائے گا، میں پھنسوں گا تو میرے ساتھ برا ہوگا، تم پھنسو گے تو تمہاری ساتھ برا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم غلط کرو تمہارے ساتھ میں بھی پکڑا گیا، نہ 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 نہ۔ اگر میری نیت اس میں ہے تمہارے ساتھ ہونے کی، میں بھی غلط کر رہا ہوں تو میں بھی پھنسا جاؤں گا۔ میرا حق بنتا ہے تمہیں روکنے کا، بھائیوں کو بہنوں کو حق بنتا ہے آپس میں، ماں باپ کو اولاد کو حق بنتا ہے آپس میں کہ برے کام سے روکے، بے حیائی سے روکے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ کون نہیں رک سکتا تمہارے کہنے سے؟ بتاؤ، باہر کے لوگ زبردستی نہیں کرتے کہ ناچو، ناچ گانے کرو، عیاشیاں کرو، یہ کرو، فلاں کرو، وہ کرو۔ ارے باہر والے تھوڑی پروگرام کو کر رہے ہیں، تم پروگرام کر رہے ہو، مال خرچ تم کر رہے ہو، باہر والے نہیں کر رہے ہیں۔ زندگی کا حساب تمہیں دینا ہے، اپنی عزت کو تم نے بنایا، باہر والوں نے بنایا؟ بتاؤ، اپنے گھر کو تم نے بنایا، باہر والوں نے بنایا؟ جو مال خرچ کرو گے کھانے پکانے میں، پروگرام میں، ڈی جو میں، ناچ، جس بھی چیز میں خرچ کرو گے، باہر والے کریں گے تم کرو گے؟ بتاؤ، اس کی فکر کس نے لی؟ باہر والوں نے؟ تم نے؟ تمہارے ماں باپ نے فکر لی، باہر والوں نے لی؟ ٹینشن کس کو ہوئی؟ ذلیل نہ ہو جائے میں کس کو یہ غم ہوا؟ اپنوں کو، گھر والوں کو، فیملی کو، جو پروگرام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی عزت بھی تو تم ہی بچاؤ گے۔ ہم نے کون سی عزت کو بچانے کی کوشش کی ہے؟ ایمان والی کو، دنیا والی کو؟ اپنے ایمان کی بدولت اپنی عزت کو بچانا چاہا ہے، یا دنیا میں ہمارا نام کم نہیں ہو، دنیا میں ہماری محبت بڑھے، اس لیے عزت کو بچایا ہے؟ غور کریں، ہم نے اللہ کو ناراض کر دنیا کو راضی کیا۔ جب انسان اللہ کو ناراض کر دنیا کو راضی کرتا ہے تو اللہ سب کو ناراض کرا دیتا ہے۔
جو انسان آخرت کو بلا کر دنیا کی طرف دوڑتا ہے وہ انسان دنیا کا ہو جاتا ہے، دنیا کی مشغولیت میں مشغول ہو جاتا ہے، الجھنوں میں پھنس جاتا ہے، تکلیفوں میں گر جاتا ہے، پریشانیوں میں گر جاتا ہے، تکلیف اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو سوچو تو زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آج ہم اپنے حال تو دیکھیں، آج ہم اپنے حال دیکھیں، اپنے گھروں کے حال دیکھیں۔ آج یہ جو ماحول ہے یہ خوشی کی تیاری کا ہے یا بربادی کی تیاری کا ہے؟ ہم نے گھر کو سجایا یا مجرے کا گھر بنایا ہے یا ناچ گانے کی جگہ بنائی ہے؟ بتاؤ، آپ مجھے خود بتاؤ، اس میں برکت ہوگی؟ فرشتے گھر میں آئیں گے؟ اللہ راضی ہوگا؟ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، گھر کو بھی سجا رہے ہیں، ساری تیاری کر رہے ہیں، خوش ہو کر دکھا رہے ہیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اللہ راضی ہوگا؟ ہوگا اللہ راضی؟ جس میں اللہ ناراض ہو اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ کامیاب پروگرام کیسے ہوگا؟ مجھے بتاؤ، آپ خود بتاؤ۔ یہ پروگرام ہم نے خوشی سے کیا ہے، اپنے برباد کرنے کو کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کیا ہے؟ انسان چاہتے ہلاکت میں نہ گرے، پریشانی میں مبتلا نہ ہوئے، لیکن ہم نے تو اس کو خود کریٹ کیا، ہم نے اس کی خود تیاریاں کی۔ ذرا سوچو، ہم نے خوشی کی تیاری کی یا بربادی کی تیاریاں کی ہیں؟ کام تو سارے بربادی کے نظر آ رہے ہیں، تباہی کے نظر آ رہے ہیں۔ اس ماحول میں، اس سچویشن میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا کرو گے؟ بتاؤ بتاؤ کیا کرو گے؟ پھر کہتے ہیں کہ کھانے میں برکت نہیں ہوئی، پھر کہتے ہیں کہ ہماری عزت خراب ہو گئی، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر یہ پریشانی آ گئی، پھر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، پھر کہتے ہیں کہ برا وقت آ گیا۔ ہماری کرتوت دیکھو، اپنی کرتوت دیکھیں، ہم اپنے ایمان دیکھیں، ایمان کے جذبے دیکھیں، ہم کرتوت دیکھیں تو اسے زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اپنے حال دیکھیں۔ ایمان کے سودے کس سے کر دیے؟ اللہ کو ناراض کیا نہ کیا؟ آج ہم نے اس غلط کام کو کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا تھا۔ میرے بھائیو آج ہم ان برے کاموں سے بچیں، اپنے گھروں میں پروگرام میں تو بے حیائی پھیلانے سے بچیں، باز آمیں۔ شیطان سب کا دشمن ہے، جنہیں کیسے کیسے بھٹکو وہ کو تمہارے گھر میں لائے گا، وہ کریں گے ان باتوں کو، بھڑکائیں گے تمہارے گھر والوں کو، گھر کو گھرنی مجرا بنائیں گے، ہر انسان کوشش کرے گا تمہاری عزت کی دھجیاں اڑیں۔ لیکن اللہ نے تمہیں بھی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ بے حیائی کا کام کرو گے تو ذلت ہی اٹھاؤ گے، سمجھ سے کام نہیں کرو گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ عزت کس میں ہے اور ذلیل کس میں ہونا ہے، تمہیں سب پتہ ہے کہ ذلت کا راستہ کون سا ہے اور عزت کا راستہ کون سا ہے۔ بے حیائی، برے کام۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے کپڑے پہن کر لڑکیاں آئیں اور آپ کے لڑکے جوان ہوں، آپ عزت دار ہوں، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کے گھر میں آ کر اپنے بدن دکھائے جامیں، نمائش کری جامیں، غلط کام کیے جامیں، حرام کام کیے جامیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگنے کا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی بدن دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ادھر ادھر مٹکا کر دکھا رہے ہیں، ناچ کر دکھا رہے ہیں، اپنی عزت کی دھجیاں آپ خود اڑا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے شریر کی نمائش کر رہے ہیں۔ شریر کی نمائش نہیں تو کیا ہے؟ ناچ گانا کرنا، رب کو ناراض کرنا، بے حیائی پھیلانا، لوگوں کے سامنے اپنے بدن کو ہلانا۔ بتاؤ، یہ خوشیاں نہیں ہیں، یہ خوشیاں نہیں، اوندے منہ کل پھینک دی جا کر جہنم، اگر اس حال میں مر گئے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماوے۔ میرے بھائیو آج ہم نے ہلاکت میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو خوشی کے ماحول پر سجایا نہیں، اپنے گھر کو کوٹھا بنا دیا ہے، ہاں مجرے کی جگہ بنا دیا، ناچنے کی جگہ بنا دی ہے۔ بے حیائی کہاں ہوتی ہے؟ ناپاک جگہوں پر، گندی جگہوں پر، کوٹھوں پر بے حیائیاں ہوتی ہیں، مجروں کی جگہوں پر بے حیائیاں ہوتی ہیں، ہاں بے حیائیاں زناحوں کے اڈوں پر ہوتی ہیں، بے حیائیاں ڈانس کلبوں پر ہوتی ہیں، بے حیائیاں اللہ کے نافرمان جگہوں پر ہوتی ہیں۔ اور اس بے حیائی کو ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں۔ دیکھو، غور کرو، آپ خود کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں؟ اس عقل پر زور ڈالے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو ہی نہ چاہے تو بندے بہانے ہزار ہیں۔ اگر تو ہی سنبھلنا نہ چاہے، تو ہی سمجھانا نہ چاہے، تو ہی اپنے اور اپنوں کو بچانا نہ چاہے، بہانے ہزار ہے۔ پھر بات بناؤ، اس نے ایسے کیا، اس کی وجہ سے ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا۔ اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو نہیں چاہے تو پھر کرو کیا کرتے ہو۔ یاد رکھنا، یاد، اس کی تیاری ہمیں کرنی ہوگی، ان کی فکر ہمیں کرنی ہوئیں گی کہ یہ بے حیائیاں ختم ہوں میں، یہ برے کام ختم ہوں میں، یہ اللہ کی ناراضگی والے کام ختم ہوں میں۔ ہمارا مقصد دنیا میں عیاشی کرنے کا نہیں ہے، ناچ گانے کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے بدنوں کو ہلانے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں ہم ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اللہ کے حکم پورے کرنے کے لیے آئے، ہم جہنم سے بچنے کے لیے آئے، جنت کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ آج ہم نے اپنے ایمان کا سودا کس سے کیا؟ دنیا سے ایمان کے سودے کیے، تبھی تو برے کام کریں، تبھی تو بے حیائی کرتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی فیملی کو، جن سے تم بڑے پیار کرتے ہو، جس سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے ہم سب پیار کرتے ہیں نا، سب پیار کرتے ہیں نا، تو بچاؤ ان سب کو اس آگ سے جس کو اللہ نے اپنے نافرمان کے لیے بنایا ہے، جس آگ کو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنایا ہے۔ بچاؤ ان سب کو اس آگ سے۔ ہم برے کاموں سے روکیں، بے حیائی سے روکیں، بری چیزوں سے روکیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کی قسم، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے کبھی نہ کریں۔ اپنی عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں، اپنے گھر کو نیلام نہ کریں، اپنے گھر کو گھر بنا میں، سکون کی جگہ بنا میں، کوٹھے نہ بنا میں، مجروں کی جگہ نہ بنا میں، کلب نہ بنا میں، ان کو اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، بے حیائی نہ پھیلا میں، اس خوشی کے دن کو بربادی کا دن نہ بنا میں۔ اللہ کا واسطہ اپنے اوپر رحم کھاؤ، رحم کھاؤ، اپنا آپ کو بچاؤ اس حساب کتاب کے دن سے، اس ہلاکت کے دن سے جس میں انسان ناکام ہوئیں گے اور بڑی ناکامی دیکھیں گے، بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔